إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المطهرين وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم، جیسا کہ ہماری پہلے بات ہوئی تھی کہ اس درس میں پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ہم طہارت کے تعلق سے احکامات اور مسائل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو۔ ہم اس کی زیادہ لغت میں روٹ ورڈ کہاں سے آیا ہے، اس کے لغوی معنی اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ابھی یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نوجوان ینگسٹرز ہیں، تو آپ سے یہ ریلیٹڈ ایشو، مطلب آپ سے تعلق رکھنے والا یہ ٹاپک ہے، اس لیے ہم ان اہم مدوں پر، ان اہم پوائنٹس پر آتے ہیں جس کی آپ کو نیڈ ہے، جس کا معلوم ہونا آپ لوگوں کے لیے ابھی ضروری ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیے سورۃ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری بیان کیا ہے، بہت ساری چیزیں، جیسے اس طہارت سے مراد انسان کا باطنی طور پر، اندرونی طور پر پاک رہنا، یعنی شرک کی غلاظت سے، بدعت سے، گمراہی سے، گناہوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ بھی ایک قسم کی پاکی ہے، یہ روح کی پاکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے ایک بندہ شرک نہیں کرتا ہے، بدعت نہیں کرتا ہے، گناہ کے کام نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی طہارت سے ہی اس کا میننگ لیا گیا ہے۔ اور دوسرا یعنی جسمانی طور پر، یعنی طبعی طور پر اگر جو پاک صاف رہتے، یعنی ہم غسل کرتے ہیں، صفائی سے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں طہارت میں شامل ہیں۔ تو ایک انسان کا ناپاکی سے دور رہنا جسمانی طور سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے اس میں شرک کی غلاظت ہو، یعنی شرک کی گندگی ہو، یعنی گناہ کی، یا پھر جسمانی گندگی بھی کسی میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اصل کون سی طہارت ہے؟ وہ ہے باطنی، یعنی انسان شرک، بدعت اور تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، وہ طہارت سے رہے، پاک رہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے طبعی، جسمانی، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اس کے تعلق سے ہم بیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، نصف آدھا ایمان ہے، مطلب ہمارے ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ نے تو اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ تھوڑا کم دماغ لگاتے ہیں، بولتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے اور نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہوتا، تو بولے اپنے مکمل ہو گیا ایمان پورا۔ ارے بھائی، جب بولا جاتا ہے کہ طہارت پاکی آدھا ایمان ہے، اس سے اس کا ویلیو بتایا جا رہا ہے، امپورٹنس، سمجھا آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ رہتے بڑے بزنس مین، بڑے تاجر، ان کا ایک خاص آدمی رہتا ہے جو بہت کام کرتا ہے، ان کے کام کا رہتا ہے، اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ تو ان کا رائٹ ہینڈ رہتا ہے کیا؟ وہ ساتھ میں لٹکا ہوا رہتا ہے کیا؟ رائٹ ہینڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کے سارے کام نپٹاتا ہے، وہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال ویسے صفائی آدھا ایمان ہے، مطلب انسان جب طہارت سے اور پاکی سے رہتا ہے نا، تو بہت ساری گندگیوں سے وہ بچ جاتا ہے اور نقصانات سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو طہارت سے رہنا، پاک صاف رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھتا، یعنی کوئی ایمان قبول کرتا، تو سب سے پہلے اس کو کہتے کہ غسل کرو، یعنی طہارت حاصل کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیتے جو بھی مسلمان بنتا۔ تو اتنی اہمیت ہے طہارت کی کہ ایمان میں داخل ہوتے ہی اس کو غسل کا حکم دیا گیا، یعنی طہارت کے تعلق سے۔
تو یاد رکھیے پاکی آدھا ایمان ہے. جو لوگ طہارت سے نہیں رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، پیشاب وغیرہ جانے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہو سکتے. چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں. وضو طہارت کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی فضیلت کیا ہے طہارت کی؟ کہ یہ آدھا ایمان ہے. دوسرا، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث طویل ہے، میں مختصر سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نسائی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن سنا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھ کے پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے اور پیر دھوتا ہے اور ناخن کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. پھر پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، مطلب پیروں کے تعلق سے. وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو سارے اعمال اس کے نیکی میں اضافہ کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں. نسائی کی حدیث ہے. مطلب ایک انسان اچھی طریقے سے جب وضو کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں. صغیرہ گناہ، بسم اللہ کہہ کر وضو کیا آپ نے، صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہو گئے. لیکن کبیرہ گناہ نہیں. بڑے گناہ، حرام گناہ، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور کسی کا حق مارا ہے تو اس کو لوٹانا ضروری ہے. ورنہ آپ نماز، وضو کیا، حج بھی کر لیے تو معاف نہیں ہوتے، جہاد بھی کر لیے تو معاف نہیں ہوتے اگر کسی کا حق مارا ہے تو. ٹھیک ہے. چلیے یہ تھی پاکی کی، طہارت کی فضیلت. چلیے اب اس کی اہمیت، طہارت کی اہمیت کتنی ہے، پاک و صاف رہنے کی اہمیت، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. ذرا دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے عبداللہ ابن عمر. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبلوا صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. رواہ مسلم. کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. مال غنیمت مطلب جو مسلمانوں کا جہاد وغیرہ میں اپوننٹ سے جو جیتا ہوا مال ہے، اگر کوئی اس میں سے چوری کرے اور کتنا بھی صدقہ کرے تو اس کو کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا. لیکن یہ عام بات ہے، کوئی انسان چوری کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ چوری بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں بات چل رہی طہارت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. اگر آپ نے طہارت سے نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوں گی. لوگ لیکن یہ سوچ کر کیا کرتے ہیں، طہارت نہیں ہے اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو یہ غلط چیز ہے، یہ چیز غلط ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ ارے بات سمجھ رہے کیا آپ؟ مطلب آپ کو کسی نے کہا بھائی 11ویں میں ایڈمیشن لیے تو 10th پاس کرنا پڑتا، تو آپ بولیں گے مجھے 10th ہی پاس نہیں کرنا ہے پھر، کیونکہ 11ویں میں جانا ہی نہیں مجھے. عجیب بات رہیں گی نا، عجیب لاجک ہے نا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہم، کیوں؟ طہارت نہیں ہے نا. طہارت نہیں رہی تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کو نماز چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارا پچھلا لیکچر کیا تھا، نماز چھوڑنے کے گناہ، نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا تھے. انسان کدھر چلا جاتا ہے نماز نہیں پڑھنے سے؟ کفر میں، شرک میں چلا جاتا ہے. وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے. یعنی آپ کو طہارت لینا پڑے گی، پاک و صاف ہونا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا پڑے گی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پیشاب کرنے کے بعد غفلت میں طہارت نہ برتنے، یعنی اچھے سے طہارت نہیں کرنے کا عذاب. یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی کی حدیث ہے، حاکم میں بھی ہے اور دارالقطنی میں بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کیا کرو. اور پچھلی بار میں نے آپ کو ایک حدیث سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمایا ان میں عذاب ہو رہا تھا لوگوں پر، اور کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. بڑا مطلب گناہ بڑا ہے لیکن لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. کہا کہ پہلا عذاب
اس پہ ہو رہا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اب بولیے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اس کا یہ معاملہ تھا, جو طہارت سے نہیں رہتا اس کا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچیے, ذرا آپ سوچیے, یہ بات کو آپ غور سے آپ سوچیے. مجھے اچھے سے یاد ہے یہ حدیث ہمارے والدہ نے جو ہے مجھے تب بتائی تھی جب میں 4th کلاس میں تھا, چوتھی میں انہوں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا عذاب دے گا, اس کو قبر میں جلایا جائے گا. تو الحمدللہ اس دن کے بعد سے, مطلب 4th میں ایک بچہ, حالانکہ اس میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے, لیکن جس انداز میں ہمارے والدہ نے سمجھایا اس کے بعد کبھی میں بغیر طہارت سے نہیں رہا. حالانکہ نماز بھی فرض نہیں ہے ابھی, 7 سال کے بعد تو حکم ہے بچوں کو نماز کا, اور 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے تو مارنا چاہیے, ان کو تھوڑی سی تنبیہ کرنا چاہیے, سختی کرنا چاہیے. لیکن عادت ہو گئی. تو ایک بار آپ کے بعد ذہن میں بیٹھ جائے کہ طہارت نہ کرنے پر سخت سزا ملنے والی ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کبھی بغیر طہارت کے نہیں رہیں گے. کبھی کسی وجہ سے طہارت ٹوٹ جاتی تو میں نے عادت بنا لی تھی, کسی بھی کام میں مشغول رہو, اسکول کالج کسی بھی وجہ سے آپ کہیں بھی بزی ہے, تو ساری چیزیں چھوڑ کر پہلے جانے کا اور طہارت حاصل کرنے کا, پاک اور صاف کرنے کا. تو ایسی عادت ہر انسان نے ڈالنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہی معاملہ جو ہے سلف صالحین کا بھی تھا. وہ بچوں کو کب سے طہارت سکھاتے تھے پتہ آپ کو؟ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے, ایک جو ہے تابعین میں سے, میں نام بھول گیا ان کا, وہ کہتے ہیں مجھے میری والدہ نے طہارت کی عادت کیسے دلوائی؟ جب کہ میں چلنا سیکھ رہا تھا. ابھی بچہ کب سے چلنا سیکھتا ہے؟ 1.5 سال 2 سال, ہے نا. کہا میں چلنا بھی سیکھ رہا تھا بس, اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا طہارت کیا ہوتی ہے, اور شعور بھی نہیں تھا. لیکن جب بھی میں پیشاب کرتا میری والدہ جو ہے پانی ڈال دیتی پیروں پر, طہارت وہ دلواتی تھی, اور وہ ہمیشہ ایسے کرتی تھی. تو میں بچپن سے دیکھتے آ رہا تھا کہ میری والدہ ایسے ہی کرتی ہے. تو جب مجھے شعور آیا تو مجھے سکھانا نہیں پڑا طہارت, میں خود سے طہارت لینے لگا. تو یہ عادت ہمیں ہونی چاہیے کہ بغیر طہارت سے کوئی بھی نہ رہے. یہ بہت سخت گناہ ہیں. قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جو بغیر طہارت کے رہتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم پانی کے مسائل. پانی کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پانی پاک ہے اور ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا, ہے اللہ کے رسول, ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں, اگر اس سے وضو کر لے تو پیاسے رہ جائیں گے, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور مچھلی حلال ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی کوئی بھی رہو کیا رہتا ہے, وہ پاک ہی ہوتا ہے, چاہے سمندر کا ہو, ندی کا ہو, تالاب کا ہو, ٹھیک ہے. چلیے, پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ بدل دے تب پانی پاک ہی رہتا ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا اور پانی کے اندر گوندے ہوئے آٹے کا اثر باقی تھا. پرانے زمانے میں جو بڑے ٹب ہوتے تھے, جس طرح آج ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ٹب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں لوگ برتن کم ہوا کرتے تھے, اسی میں آٹا گوندتے تھے, پھر پانی نہانے کے لیے اس کو لے کے جاتے تھے, استعمال کرتے تھے خالی کر کے. تو وہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ وہ آٹا اس میں پہلے کا گنا ہوا تھا, اب اس کو نکال لیا گیا تو تھوڑا اثر باقی رہے گا نا, تو پانی ڈالنے کے بعد وہ آٹے کا رنگ اس میں نظر آ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں غسل کیا اور حضرت میمونہ نے بھی اس میں غسل کیا. سمجھا آپ کو؟ مطلب پانی کے رنگ نے اس کو خراب نہیں کیا, سوائے اس کے کہ جو پانی میں کوئی گندگی آ جائے, پیشاب وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو اس کی بدبو پیدا کر دے اس کے اندر, یعنی ایسی بو جو قابل برداشت نہ ہو, اگر ویسی ہو تو پھر اس کے بعد وہ پانی درست نہیں ہوگا. اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم جو ہے پانی کے مسائل کے اندر جب یہ باتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. اگر کسی پانی میں بلی پانی پی کر چلے گئی, ایک ٹب رکھا ہوا ہے, بلی نے پانی پیا اور چلا گیا, آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں, وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ اگر آپ نے ایک برتن میں پانی لیا، اس میں آپ نے وضو کیا یا غسل کیا اور آدھا پانی بچ گیا تو دوسرا شخص اس سے غسل بھی کر سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس کرائیت کرتے نا، اور تم نے کر لی اس سے وضو، ہم نے کیسا کرنا؟ تو یاد رکھیے پانی ناپاک اس حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نظر کے تعلق سے بھی ایک حدیث آتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ سوئمنگ کے لیے گئے تھے، ہے نا، ان کا جو وہ بہت زیادہ گورے تھے، ان کی جو سکن تھی بہت وائٹ تھی ایک دم۔ تو دوسرے جو صحابی تھے ان کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا رہے تمہاری سکن تو کیا سافٹ اور وائٹ ہے ایک دم عورتوں کی طرح۔ ان کو نظر لگ گئی اور وہ بیمار پڑ گئے۔ اب وہ بیمار پڑ گئے تو گھر آئے تو بیڈ ریسٹ، سیدھا بیڈ پہ پڑ گئے، اتنے بیمار ہوئے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے اپنے اس بھائی کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ وضو کرو، انہوں نے وضو کیا۔ ان کے وضو کا جو پانی تھا بچا ہوا، اس پانی کو یہ صحابی کے سر پہ ڈالا گیا اور نظر بد کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور یہ طریقہ بتایا نظر بد کے علاج کا۔ وہ ایسے فریش ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ نظر بد کا علاج اس طرح سے، لیکن آج کل کے ماحول میں تو بہت مشکل ہے۔ اگر کسی کو اپن نے بولے کہ آپ کی وجہ سے نظر لگی، چلو وضو کرو، بولیں گے بھاگو، ہم کیا ایسے ہیں کیا، ہم نظر تھوڑی لگاتے کس کو، برابر ہے نا۔ تو یہ معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو پانی استعمال کیا ہوا بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیے، پانی میں اگر نجاست مل جائے، گندگی، تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے پانی مطلب جو پانی رکا ہوا ہے، جو پانی ایک جگہ جم جائے اس کو کھڑا پانی کہتے ہیں، مطلب ایک جگہ رکا ہوا ہے۔ تو ایسے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کرنے سے منع کیا، یعنی جو ندی ہوتی ہے، جو تالاب ہوتے ہیں، پانی جو بہتا نہیں ہے، ندی جو رہتی ہے، ریور، اس کا بہتا رہتا ہے پانی، لیکن تالاب کا پانی بہتا نہیں ہے، پونڈز ہے، جھیل، اس کا پانی بہتا نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر گندگی کرنے، پیشاب وغیرہ کرنے، وہاں پر اس کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کو کیا کر دے گا، ناپاک کر دے گا۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رفع حاجت کے مسائل، یعنی واش روم وغیرہ کے لیے جو ہم جاتے ہیں، پیشاب یا پیخانہ یعنی ٹوائلٹ یا لیٹرین کے لیے، اس کے جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے چند چیزیں یہاں پر آئیں گی، آپ لوگ غور سے سنیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلنے کے لیے کچھ مسنون دعائیں ہیں، ان کو انسان نے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو کتنے لوگوں کو یاد ہے پتہ نہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً لوگوں کو یاد ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جن میں میل فیمیل ہوتے ہیں، جب آپ اپنے کپڑے نکالتے ہیں جسم کو، ٹھیک ہے، مطلب آپ چاہے ٹوائلٹ واش روم وغیرہ کے لیے جائے یا نہانے کے لیے جائے، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو خبیث جن ہیں، خبثی والخبائث جو ہیں، یہاں پر جو خبیث میل فیمیل جن ہیں، یہ ایسے لوگوں کی طرف جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں جو لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اور یاد سے دعا کو پڑھنا چاہیے جب بھی آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو کہتے غفرانک، بیت الخلاء ٹوائلٹ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو کیا بولنا چاہیے؟ غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلنے کے بعد دعا غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بیت الخلاء میں اللہ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔
مطلب آپ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کوئی ایسی چیز پرنٹڈ فارم میں آپ کے پاکٹ میں اوپر جس میں قرآنی آیتیں لکھی ہو، اللہ کا نام لکھا ہو، نہیں لے جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو تعویذ پہن کر جاتے ہیں؟ پہلے تو تعویذ پہننا کیا ہے؟ شرک۔ من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تمیم یعنی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، چاہے وہ قرآن کا ہی تعویذ کیوں نہ ہو، شرک ہے۔ تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ شرک ہے، اور اوپر سے اس کو کہیں بھی لے کر جاتے آپ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ موبائل میں بھی قرآن ہوتا ہے، اس کو ہم بیت الخلاء میں کیسے لے کے جائیں؟ تو یاد رکھیے، موبائل جو ہے وہ مصحف نہیں ہے۔ مصحف مطلب کسی چیز پر لکھا ہوا، جو لکھت ہوتا ہے نا ریٹن فارم میں، اس کو مصحف کہتے ہیں، چاہے پھر وہ کس پہ بھی لکھا ہو، میٹل پہ، کاغذ پہ، کسی بھی چیز پہ۔ تو مصحف کا لے جانا منع ہے، اور قرآن جو موبائل میں ہے وہ الیکٹرانک فارم میں ہے، وہ ڈیجٹس ہے۔ جب تک آپ ایپ اوپن نہیں کریں گے وہ قرآن نہیں بنے گا نا، وہ صرف نمبر سے اندر 0110، پتہ ہے نا آپ کو، وہ الیکٹرانک کوڈنگ فارم میں ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے موبائل آپ لے جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائیں گی نا، کیونکہ وہ ایکچوئل قرآن نہیں ہے نا۔ جب وہ قرآن اوپن ہوگا تب قرآن بنے گا نا، تو آپ موبائل لے جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ہمارے ینگ ایج میں ہم ایسے سوالات کچھ علماء سے پوچھتے بھی تھے، اور ماشاءاللہ کچھ علماء بہت اچھے سے بتا دے بھی تھے۔ تو اس میں کچھ لوگ رہتے تھے جو کراسنگ کرتے تھے، نہیں موبائل کے اندر بھی ہوا تو کیا ہوا، نہیں لے جا سکتے، اندر تو ہے نا لیکن۔ تو ہمارے ساتھ کے بچے پھر سوال کرتے تھے، پھر حافظ صاحب ٹوائلٹ کیسے جائیں گے؟ ان کے تو دل میں قرآن ہے ہی نا۔ تو برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ارے بھائی یاد کیا ہوا انہوں نے قرآن؟ تو بچے بہت ایک سے ایک سوالات لے کر آتے ہیں۔ ہاں، صحیح استعمال کرے تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ تو پھر وہ بات سمجھ میں آئی نہیں بولنے والے کو، ارے ہاں قرآن موبائل میں الیکٹرانک فارم میں ہے، ایکچوئل فارم میں نہیں ہے نا۔ جیسا ایک انسان کے دل میں بھی قرآن ہے، تو وہ جب پڑھے گا تب وہ قرآن ادا ہوگا نا، جب تک اس کے دل میں اس کو وہ ادا نہیں ہوا نا ابھی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو ویسے آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن عربی اللہ کے نام اندر بیت الخلاء کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور نہ ساتھ لے کر جا سکتے۔ اسی طرح جو ہے کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مطلب آپ اوپن، پرانے زمانے میں کھیت میں جاتے تھے نا لوگ، ارے بھائی لیٹرین یا ٹوائلٹ کے لیے لوگ کہاں جاتے تھے؟ کھیتوں میں جاتے تھے۔ پہلے اس طرح سے بہت کم گھروں میں ہوا کرتے تھے، لیکن پرانے زمانے میں بھی تھے، لوگ گھروں میں بھی بناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی رفع حاجت یعنی لیٹرین یا ٹوائلٹ کے لیے جائے تو جب وہ بیٹھے تو اپنی پیٹھ یا اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرے، مطلب قبلہ آپ کے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے، آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا اور پیٹھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہے، اخلاق ہے، اس کا ریسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ جو اللہ کے رسول کی اہلیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ گھر کی چھت پر گیا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب بھی طہارت کے لیے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھا۔ مطلب اگر آپ کا ٹوائلٹ وہ آپ کے گھر کے اندر ہے، چار دیواری میں ہے، اور اس کے اندر اگر آپ کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے یا پیٹھ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھا آپ کو؟ لیکن کھلے میدان کے اندر منہ اور پیٹھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسائیڈ، جیسا حدیث ہے نا، یہ حدیث جو مسلم کی ہے، مسلم شریف کی، اللہ کے رسول جب گئے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف تھا، لیکن وہ ٹوائلٹ کہاں پر تھا؟ گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے صفائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ہینڈ سے یعنی دائیں ہاتھ سے اس کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے نہ دھوئے، اور اپنے یعنی لیفٹ ہینڈ کا وہ استعمال کرے، اور نہ کوئی برتن میں پھونک مارے،
برتن میں پھونک مارے مطلب پھونک مار کر پینا اور کھانا منع ہے چیزوں کو. جیسے چائے گرم رہی تو ہم پھونک مارتے ہیں نا, منع ہے اس سے, پھونکنا نہیں ہے. اس کو ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دو آپ, اور ٹھنڈا آپ کو جلدی کرنا ہے تو کوئی پلیٹ سے اس کو ٹھنڈا کرو آپ, پھونک نہیں مارنا ہے. اور سائنس بھی بولتی ہے آپ جب بلو کرتے ہیں ایئر تو جرمز جاتے ہیں آپ کے منہ میں کہ اس میں پورے وہ جرمز جاتے ہیں. تو پانی میں پھونک مار کر جو ہے کرنا درست نہیں ہے, تو یہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے. چلیے ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجات کرنا درست نہیں ہے. راستے میں اور کدھر؟ سائے کی جگہ میں, جہاں لوگ آرام کرتے ہیں, پیڑ کے نیچے, کوئی چھاؤں والی جگہ, ٹھیک ہے, یا جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. آج گورنمنٹ ہر جگہ اعلان کر رہی ہے راستے پہ مت کرو. گاؤں میں مہم چل رہی ہے, پتہ ہے نا آپ کو, راستے کے آر پار دونوں سائیڈ آپ جب جائیے ٹریولنگ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نشانات. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو منع کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے, ناپاکی ان کے جسم کو, کپڑوں پر یا ان کے جوتے چپل وغیرہ کو لگ سکتی ہے, تو اس سے منع کیا گیا ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, غور سے سنیے, بخاری کی حدیث ہے, آپ جوتے پہنے ہوئے تھے, نماز کی حالت میں آپ نے پیر کا جوتا نکالا اور پھینکا. سارے صحابہ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, سب نے اپنے اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. کیوں؟ صحابہ اللہ کے رسول کو کاپی کرتے تھے, اللہ کے رسول جیسا کرے ویسا. اللہ کے رسول نے نماز سلام پھیرا اور دیکھا تو سب کے جوتے پڑے ہوئے. پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکالے؟ کہا کہ آپ نے نکالے اس لیے ہم نے نکال دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جوتے اس لیے نکالے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے جوتوں کو گندگی لگی ہوئی ہے, تو میں نے جوتا نکال کر سائیڈ میں کر دیا. تو صحابہ نے کہا ہمیں تھوڑی معلوم, ہمیں تھوڑی اس کا پتہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, جوتے لیکن صاف ہونا چاہیے. لیکن آپ ایسا ایکسپیریمنٹ مت کرو ورنہ بہت پھٹکے کھائیں گے آپ لوگ, کیونکہ لوگوں کو نالج نہیں ہے. ہاں, جیسا ہم کبھی کبھار کچھ ٹریکنگ کے لیے پہاڑوں پہ جنگلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جوتے میں نماز پڑھ لیتے ہیں. جوتا لیکن صاف ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, اور آپ وضو سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایسا آپ مسجد میں مت کرو. ایسا واقعہ ناسک میں ہوا ایک جگہ, ایک جناب جوتا پہن کر چلے گئے, انہوں نے پڑھ لی حدیث اور جا کر مسجد میں پڑھ لی, لوگوں نے اتنا مارے, آئی سی یو میں چلے گئے بیچارے. ہاں, تو امام بخاری نے ایک بہت اچھا چیپٹر لکھے ہوئے, سامنے والے کی سوچ, اس کی ذہنیت اور اس کے علم کے مطابق اس کو بیان کیا جائے, اس کو بتایا جائے. ابھی آپ لوگ سب ینگ ہیں, پڑھے لکھے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. لیکن میرا درس کسی گاؤں میں یا چھوٹے علاقے میں چلے گا اگر, تو وہاں پر یہ بات میں نہیں بولوں گا, بہت ماریں گے لوگ. ہاں, اللہ کے رسول نے پڑھی, سنت ہے, جوتے میں نماز ہو سکتی ہے, جیسے ساکس میں ہو سکتی ہے جوتے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن پاک اور صاف ہونا چاہیے. حدیث ہے اس کی, واضح حدیث ہے. چلیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو, لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ یعنی راستے میں قضاء حاجت اور سائیدار جگہ پر قضاء حاجت نہ کیا کرو. جو لوگوں کے استعمال کی جگہ ہے وہاں پر قضاء حاجت گندگی نہ کیا کرو. چلیے, اہم چیز ہے, غور سے سنیے, گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے. پانی نہ ملنے کی صورت پر ہم لوگ اینٹ سے استنجا یعنی طہارت حاصل کر سکتے ہیں. آپ پیشاب کے لیے گئے کوئی علاقے میں, ایسے علاقے میں جہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے, اور آپ کو پیشاب کے لیے جانا پڑا, تو آپ اینٹ کے ٹکڑے سے اس کو ڈرائی کر سکتے, یعنی اس کو جذب کر سکتے, اس جو ہے اپنے پیشاب کے قطروں کو, اس کو سکھا سکتے, تاکہ یہ بھی طہارت کا ایک آپشن ہے پانی نہ ہونے پر, سمجھا آپ کو؟ تو آپ اس سے کر سکتے ہیں. یا مٹی کے ڈھیلے آتے ہیں, وہ بھی اس کو ایبزارب کر سکتا ہے پیشاب کے خطروں کو, تو اس سے طہارت حاصل کرنا چاہیے. اس سے آپ بچ جائیں گے بہت ساری بیماریوں سے بھی. آپ کو پتا ہے پیشاب کے اندر یوریا یعنی بہت زبردست میڈیم ہے وہ بیکٹیریا کو گرو ہونے کے لیے, بیماریاں پھیلتی ہے بہت ساری, ٹھیک ہے. تو طہارت کے لیے آپشن ہے اینٹ یا کوئی ایسی چیز ڈھیلا وغیرہ جو اس کو جذب کر لے. لیکن آپ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا مت کرو. ہڈی میں بھی ایبیلٹی ہے, اس میں پورس ہوتے ہیں, ایمٹی پورس, وہ ایبزارب کر سکتے ہیں اس کو,
ٹھیک ہے. اسی طرح گوبر، جو سوکھا ہوا گوبر ہوتا ہے نا، اس سے بھی استنجا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ سنیے، حضرت انس رضی اللہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا آپ کے ساتھ لے کر چلتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت حاصل کی. دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے. یہ حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پیخانے کے لیے بھی انسان کیسے آداب کا استعمال کرے اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے. ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجات کرتے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع کیا ہے، مطلب واش روم وغیرہ جب جاتے آپ. ٹھیک ہے، استنجا کرتے وقت رائٹ ہینڈ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. 3 پتھروں سے کم استنجا کرنے سے منع کیا ہے، مطلب جو اینٹ یا ڈھیلا وغیرہ آپ لیں گے تو کم سے کم 3 استعمال کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، تاکہ پوری طریقے سے وہ اس کو سوکھ دے. ٹھیک ہے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک بار کچھ جن آئے اور اللہ کے رسول سے کمپلین کی، کیونکہ اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت اور دوسری مخلوق کے لیے بھی نبی تھے نا. جنوں کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ کچھ لوگ ہڈی اور جو ہے گوبر سے استنجا کرتے ہیں، تو آپ ان کو منع فرمائیے، کیونکہ ہڈی یہ ہماری غذا ہے، اور جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے انسانوں کے، کہا کہ یہ ہمارے جانوروں کی غذا ہے. مطلب جو ہڈی اور کوئلے ہوتے ہیں نا، اس سے منع کیا گیا ہے. کوئلہ اور ہڈی انسانوں کا فوڈ، جنوں کا فوڈ ہے. پتہ آپ کو حدیث ہے اس کے تعلق سے؟ جن ہوتے ہیں نا، جن، ان کا فوڈ ہے ہڈی اور کوئلہ، جو ہمارے ویسٹ ہے فوڈ کا پارٹ ہے کوئلہ اور ہڈی. اور ہمارے جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈیفینیٹلی آپ جائیں گے، اگر جان بوجھ کر اب ان کے فوڈ کو ڈسٹرب کریں گے آپ، تو سوچ لیجئے پھر اب آپ لوگ، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے. رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے بیت الخلاء جا کر فارغ ہو جائے، یعنی فریش ہو جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ کو ٹوائلٹ آ گئی زور سے اور نماز کھڑی ہوئی ہے جماعت کا ٹائم، تو آپ پہلے ٹوائلٹ کو جائیں گے، فریش ہوں گے، اچھے سے وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوائلٹ کو جانا ہے، ضرورت ہے، جا کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا بڑے نہیں کرتے، عام طور پر چھوٹے بچے کرتے ہیں ایسا. کچھ ینگ بچے بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا، علم نہیں ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور بیچارے پوری نماز میں حرکت کرتے رہتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ نماز نہیں ہوں گی. شدت کی بھوک لگی ہو آپ کو، شدت کی پیاس لگی ہو، یا شدت سے مطلب آپ کو ٹوائلٹ وغیرہ، مطلب سختی سے آپ کو جلدی ارجنٹ ہے، جانا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اور روکنے سے منع کیا گیا اس طرح سے، آپ کی نماز نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کا نماز میں بھی دھیان نہیں رہے گا. تو پہلے فارغ ہونا چاہیے، اچھے سے جا کر فریش ہونا چاہیے، اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت انس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حاجت کے لیے جاتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے، یعنی اپنی جو ہے جسم سے کپڑا آپ تبھی ہٹاتے جب آپ بہت دور چلے جاتے، لوگوں کو نظر نہیں آتے. زمین کے قریب مطلب جب آپ بیٹھ جاتے، تاکہ کسی کو نظر نہیں آئے. بڑے افسوس کی بات ہے، اسکول اور کالجز میں دیکھا جاتا ہے بہت بے حیائی کا معاملہ ہے. کوئی احتیاط نہیں برتتا ہے پردے کے تعلق سے. ٹھیک ہے، ہم خاص طور سے لڑکوں کی بات کر رہے ہیں. لڑکیاں تو ماشاءاللہ اس معاملے میں وہ کافی حد تک وہ پابند ہوتی ہے. لڑکوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، آپ دیکھیے ٹرین کے سائیڈ میں جو پٹریاں رہتی ہے، بس اسٹینڈ کے آزو بازو ہے نا، اور کہیں جا رہے کھیل کود کے لیے تو کہیں بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں اور شروع طہارت کے لیے. ایک تو پیشاب کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، عذاب قبر ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہے نا. کھڑے کھڑے کرتے ہیں، کھڑے کھڑے انسان کر سکتا ہے مجبوری کی حالت میں، کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن کھڑے کر کے کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے. پھر دوسرا،
بے حیائی، آپ ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، پردہ نہیں ہوگا، حرام کام ہے شرمگاہ کا دکھ جانا، تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا ہم اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن کا استعمال کرنا چاہیے، مطلب واش روم کے لیے آپ کا جو برتن ہے، جو پاٹ ہے، وہ الگ ہونا چاہیے، اور وضو جس میں کرتے ہیں یا غسل جس میں کرتے ہیں وہ الگ ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بھی ہم احتیاط کریں۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ واش روم سے جا کر آئے، اپنے ہاتھ دھو لیجئے، صابن سے دھوئیے، اینٹی سیپٹک سے دھوئیے، کسی بھی چیز سے، پاکی آدھا ایمان ہے، پاک اور صاف رہنا اچھی بات ہے، ہاتھوں کو دھونا چاہیے، صابن وغیرہ نہ بھی ملے تو پانی سے دھونا چاہیے، لیکن صاف کرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ ویسے مٹی سے بھی، مٹی بھی پاک ہے، آپ مٹی سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں، اگر صابن نہ ملے تو آپشن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن اوپر انگلی اٹھا کر شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگ بولتے ہیں اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے، رفع حاجت کے وقت باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ واش روم، ٹوائلٹ وغیرہ گئے، باتیں نہیں کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ واش روم کے اندر سے باتیں کرتے ہیں، باہر والا آتا ہے، کدھر ہے؟ بولتا میں ادھر ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی آواز میں بول سکتے ہیں، اس طرح سے آواز دے دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس میں پوری باتیں چل رہی، ارے وہ میرا سامان کدھر رکھا ہے؟ بولتا ادھر رکھا ہے، ادھر رکھا ہے، وہ ٹیبل پہ دیکھ جا کر، پورا کنورسیشن چلتا اندر سے، پھر وہ الگ لڑائی چلتے رہتی ہے دوسری، کب سے گئے کب سے نکل رہے ہیں، پوری باتیں چلتے رہتی ہے اندر۔ ہاں، ہم کالج میں پڑھتے تو دیکھے ہم نے، ہاسٹل کے اندر بچے واش روم کے لیے جاتے، وہ آزو بازو رہتے چھوٹے پارٹیشن، اس میں کیا رہتے ہیں؟ پتلے پلائی ووڈ کی، آواز بھی جاتی اس میں سے، تو اس میں باتیں چل رہی، تو نے ٹیوٹوریل سبمٹ کرا کیا؟ تو وہ بھی بولتا ابھی نہیں کرا، اتنے پیج باقی ہے ابھی میرے، دونوں کا کنورسیشن چل رہا۔ کتنے بیزی لوگ ہیں نا، ٹائم کا یوز کر رہے ہو، اور باہر آ کر موبائل میں ٹائم ویسٹ کرتے ہے نا۔ باتیں کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مسلم کی حدیث ہے، جب سلام کا جواب نہیں دے سکتے آپ تو دوسری باتیں کیسے کریں گے آپ؟ تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول بیت الخلاء میں تھے، ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا، پھر دوسری بار کیا، پھر تیسری بار کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ آپ باہر آئے، آپ نے ہاتھ دھویا، پھر اس کو 3 بار آپ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، مطلب اندر سے جواب نہیں دیا، تو اپنے پاس تو کنورسیشن چل رہا ہے ایک دم زبردست، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، کتنے اچھے اخلاق سکھاتا ہے جو دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے۔ چلیے، اور ظاہر سی بات ہے نا کہ انسان اندر باتیں کرے گا تو اس کا منہ بار بار کھلے گا، جرمز کتنے ہوتے ہیں اندر، وہ جا رہے ہیں اندر آپ کے پاس، جیسے ناک تو بھی آپ کے فلٹر کا کام کرتی ہے، ساری چیزیں وہ فلٹر کر کے بھیجتی ہے اندر، لیکن ماؤتھ فلٹر نہیں ہے اس میں، سمجھا آپ کو؟ تو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت فائدے ہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے، دنیاوی فائدے بھی ہیں، سائنٹیفک آپ کے بھی جو ہے بہت سارے اس کے آپ کو جو ہے بینیفٹس ملتے ہیں۔ چلیے، رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب آپ گئے طہارت کے لیے، آپ باہر آئے، آپ نے ہاتھ دھو لیا تو کافی ہے، ابھی آپ کو نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے کوئی انسان ہر حال میں وضو میں رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھ کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے ہاتھ اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، وہ ہاتھ دیوار پر رگڑی، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول رفع حاجت کے بعد آپ پھر غسل جنابت کے لیے گئے، غسل جنابت کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، شرمگاہ کو دھویا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا، اور دیوار پر مٹی لگی ہوتی تھی اس زمانے میں، مٹی بھی جو ہے پاک چیز ہے اور آپ کے ہاتھوں کو پاک کرتی ہے، صابن اس زمانے میں ہوا نہیں کرتے تھے، تو مٹی سے آپ نے اس ہاتھ کو لگا کر، مٹی لگا کر، یعنی اس دیوار کے ذریعے سے اس کو دھویا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا،
اور اس کے بعد غسل کیا. میں نے وضو آپ کے بتایا نا غسل کے تعلق سے اور وضو کے تعلق سے, انشاءاللہ آگے بھی یہ بات آئیں گی. ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے, البتہ بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے ایک کوڑے کرکٹ کے پاس سے ہوا جہاں پر گندگی پھیلی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ وہ پردہ ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. مطلب آپ ایک بار ایسی قوم کے پاس سے گزرے جہاں پر بہت گندگی پھیلی ہوئی تھی, جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہیں تھا, تو آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا. لیکن وہ صحابی جو کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے کی طرف بلا کر کھڑے کر دیا تاکہ پردہ رہے. ٹھیک ہے. تو کسی مجبوری کے تحت, بیماری ہے, فریکچر ہو گیا پیر میں, بیٹھنا مشکل ہے, یا پھر پیر میں زخم ہے, انگلیوں میں پیروں کے زخم ہے, انگلیاں فولڈ نہیں کر سکتے آپ, تو اس طرح سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بیماری یا بڑھاپے یا کسی شدید ضرورت یعنی سردی کی وجہ سے پیشاب برتن میں بھی کیا جا سکتا ہے. برتن مطلب وہ پوٹیج, وہ جو ہوتی ہے اپنے, پتہ ہے نا آپ کو, جو مریضوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, کچھ برتن آتے ہیں نا, پتہ ہے نا آپ کو, تو اس میں جو ہے پیشاب کیا جا سکتا ہے. یہ بیماروں کے لیے اجازت ہے. اور صحت مند بھی کر سکتا ہے بہت مجبوری کی وجہ سے. مطلب موسم اتنا زبردست سرد ہے, جو طوفانی بارش ہو رہی ہے اور ٹوائلٹ واش روم وغیرہ آپ کا بہت دور ہے, آنگن میں بارش تیز چل رہی ہے, آپ جا نہیں سکتے, تو آپ کسی ایسے برتن میں کر سکتے ہیں. جیسے ضعیف, بیماروں اور بوڑھوں کے لیے گھروں میں بھی اکثر ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. نجاست دور کرنے کے مسائل. نجاست یعنی گندگی. ٹھیک ہے. نجاست یا غلاظت دور کرنے کے مسائل. چلیے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے یاد رکھیے, غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, یعنی لیفٹ ہینڈ. بایاں مطلب لیفٹ ہینڈ. سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے رائٹ ہینڈ یعنی دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے, اور استنجا اور نجاست یعنی غلاظت دور کرنے کے لیے آپ لیفٹ ہینڈ یعنی بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے, شیر خوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے, لیکن شیر خوار بچی کا پیشاب ہو تو اس کو دھونا چاہیے. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق ہے. شیر خوار مطلب دودھ پیتا بچہ, ابھی جس نے اناج کھانا شروع نہیں کیا. اگر لڑکے نے پیشاب کر دیا کپڑے پر تو اس پر ہلکا سا پانی مار دینا ہے, چھیٹے, پانی کے چھیٹے. اور لڑکی ہے وہ بچی چھوٹی, تو اس نے پیشاب کیا تو اس کو اچھے سے دھونا چاہیے. دونوں میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. چلیے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا جبکہ شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بچہ غلہ یعنی اناج کھانے پینے نہ لگے. اگر دونوں اناج کھانے پینے لگے اس کے بعد دونوں حالات میں پھر اسے دھویا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ رہتے ہیں, چھوٹے بچے نے گود میں پیشاب کر دیا آپ کے, نماز نہیں پڑھتے, بولے طہارت ٹوٹ گئی. طہارت نہیں ٹوٹی ہے آپ کی, اتنا حصہ پانی سے دھوئیے, آپ اتنا حصہ بھی دھوئیے اور کپڑا بھی دھوئیے. دوسرا کپڑا بدلنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو دھو کر نچوڑ دیجیے آپ, اور جسم کو بھی دھو لیجیے اتنا, بس آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. چینج کرے تو اچھی بات ہے, لیکن چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو چینج نہیں کرتے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھتے, بولتے طہارت ٹوٹ گئی اب نہانا پڑے گا. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے, خواہ نشان باقی رہے. اس کے تعلق سے ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھے تھے پچھلی بار, ابھی یہاں پر تھوڑا سا اس سے الگ پاکی کے تعلق سے یہاں پر کچھ نکات آ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی تھی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی رہتی تھی. مطلب میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا, یہ مسائل سب کو معلوم ہونا چاہیے, نوجوانوں کو اسپیشلی.
میں نے کہا تھا کہ ایک نوجوان یعنی ایک اڈلٹ یعنی ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے شرمگاہ سے جو مائع یعنی کچھ لکوڈ یعنی جو خارج ہوتے ہیں، جو اخراجات ہوتے ہیں، اس میں 3 قسمیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا تھا مزی، مدی اور منی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس میں فرق بھی بتایا تھا آپ کو. مزی جو ہوتا ہے، مزی یہ ٹرانسپیرنٹ لکوڈ ہوتا ہے، چپچپا ہوتا ہے، اور یہ قطرہ با قطرہ نکلتا ہے، ایک دم نہیں نکلتا ہے پیشاب کی طرح. ٹھیک ہے، سلولی ڈراپ بائی ڈراپ نکلتا ہے. مدی یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، یہ بھی چپچپا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی قطرہ با قطرہ نکلتا ہے. ان دونوں کے نکل جانے پر آپ کو غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو کرنا ہے اور اس کو دھو لینا ہے. جو مزی اور مدی ہے، مزی اور مدی میل فیمیل دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے پانی سے صاف کر لینا ہے، دھو لینا ہے. کپڑے کو دوسرا کپڑا ہے تو بدل لینا ہے، نہیں ہے تو اسی کو دھو کر اچھے سے نچوڑ لیا، اور جسم پر کہیں لگا ہے تو پانی اس پر مار دیا، صاف کر لیا. آپ وضو کیجئے، نماز پڑھ لیا، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا جو ہے منی، میں نے آپ کو بتایا تھا منی ایک دم گاڑھا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بہت گاڑھا ہوتا ہے، اور یہ قطرہ با قطرہ نہیں نکلتا ہے، شدت کے ساتھ ایک ساتھ نکلتا ہے زیادہ کوانٹٹی میں. ٹھیک ہے، اور یہ نکلنے پر جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہونا، کمزوری محسوس ہونا، ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے اندر تبدیلی محسوس ہونا آپ کو بالکل ظاہر طور پر نظر آتا ہے. اس صورت میں اب آپ کو غسل واجب ہے. اگر آپ نے غسل نہیں کیا آپ کی نمازیں نہیں ہونے والی. اس صورت میں آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اور جنابت بولتے ہیں اس کو. جنابت کے غسل کا کیا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا. آپ کو شرمگاہ اپنی لیفٹ ہینڈ سے پوری اچھی طریقے سے دھونا ہے، صابن وغیرہ استعمال کر کے. پھر دونوں پیروں کو اچھی طریقے سے پورا دھو لینا ہے، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر وضو کرنا ہے جیسے وضو کرتے بالکل ویسا وضو، صرف پیر نہیں دھوئیں گے. پھر اپنے سر پر 3 بار پانی، رائٹ سائڈ 3 بار، لیفٹ 3 بار، اور پھر پورے جسم کو اچھے سے آپ گھس کے دھو لیجئے. بال برابر بھی حصہ جسم کا سوکھا نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ جگہ عورتوں کو اجازت ہے کہ ان کے اگر بال ایسے کرلی ہیئرز ہے اور وہ ایک بار جب چوٹی ڈالتے ہیں تو اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہے کہ اوپر سے بھی پانی بہا لے تو چل جائے گا. کنڈیشنل ہے، کوشش کرے لیکن پورے جسم کو پانی لگنا چاہیے. اپنے بال جو اوپر اس کی جو جڑیں ہیں اندر تک پانی جانا چاہیے، بالوں کی جڑوں تک پانی جانا چاہیے غسل جنابت میں. عام غسل میں تو آپ کیسے بھی نہ ہو، آدھا نہ کر آ جاؤ، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھا کیا آپ کو، جسم کو بھگا کے آ جاؤ. غسل جنابت کا طریقہ پھر سے یاد رکھیے. لیفٹ ہینڈ سے نجاست کو پورا صاف کریں گے، شرمگاہ کو آپ کے، ٹھیک ہے، جو سیکشل اپنے آرگن ہے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے. پیروں کو دھو لینا ہے، اچھے سے صفائی کرنا ہے. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پھر سے صاف کرنا ہے، دھونا ہے صابن وغیرہ سے، مٹی سے. اس کے بعد وضو کرنا ہے، ہاتھ دھو کر کلی کر کے، ناک میں پانی، فیس واش، ہاتھ رائٹ پھر لیفٹ، پھر مسا کریں گے. ٹھیک ہے، پیر نہیں دھوئیں گے. پھر 3 بار سر پہ پانی، رائٹ سائڈ 3 بار، لیفٹ سائڈ 3 بار، پھر پورے جسم کو اچھے سے دھو لینا ہے، بال برابر بھی باقی نہیں رہنا ہے. اس کے بعد آخری میں پیروں پہ پانی ڈالنا ہے تاکہ وہ چیٹے وغیرہ جو اڑے ہیں آپ کے جسم پر وہ صاف ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ صحیح. لیکن مزی اور مدی کے کیس میں صرف آپ کو اتنا صاف کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے، یہ حضرت عائشہ نے فرمایا. چلیے، اس میں ایک اور ایک چیز جو ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مطلب جنابت کے بعد جو منی ہوتا تھا وہ اگر کپڑے پہ لگ جاتا، 2 حدیثیں، ایک میں کہ میں اس کو پانی سے دھو دیتی لیکن پھر بھی اس کے نشانات لائٹ تھوڑے سے باقی رہتے، لیکن اسی کپڑے میں اللہ کے رسول نماز پڑھتے. مطلب ہم کو کیا کرنا ہے، صرف اگر وہ دوسرا کپڑا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور منی کا کچھ حصہ لگ گیا ہے کپڑے پر، اس کو دھو ڈالیے، پورا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات ہے، پورا دھو لیے تو پانی کی کمی ہے، کچھ مجبوری ہے، دوسرا کپڑا اویلیبل نہیں ہے، صرف اتنا بھی اچھے سے دھو لیا آپ نے اور نشان باقی ہوئے تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. اس طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ منی کبھی اس پر لگا رہتا اور وہ پوری طریقے سے کیا ہوتا، سوکھ جاتا، ڈرائی ہو جاتا، تو ہم اس کو کھریچ دیتے، کیونکہ اس زمانے میں کپڑوں کی بہت کمی تھی، اسی ایک کپڑے کو 2 کپڑے کو استعمال کرنا پڑتا تھا، تو وہ اس کو اسکریچ کر کے نکال دیتے تھے اچھے سے اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے. تو اس طرح بھی درست ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اہل کتاب مطلب کرسچنز اور جیوز، لوگ بولتے ہیں ان کے برتن میں کھانا نہیں کھانا، یا اس کو کھانا کھانا ہے تو اس کو صفائی کرتے ٹائم شہادت پڑھنا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن کو پانی سے دھو کر استعمال کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب مطلب یہود اور نصارہ، جب یہود اور نصارہ کا کہا گیا تو دوسری قوموں کے تعلق سے بھی یہ بات آ جائیں گی، اس کو دھو کر اچھے سے استعمال کریں۔ چلیے، حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہودی اور نصارہ یعنی جوز اور کرسچنز اور مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والے مجوسی، ان کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کبھی کوئی دوسرے برتن نہیں ملتے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کے پاس اسے اچھے سے دھو لو اور اس میں کھاؤ پیو۔ ترمذی کی حدیث ہے، ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ جوتوں سے لگی نجاست جوتوں کو مٹی میں پاک کر دیتی ہے۔ آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ چل رہے ہیں، کچھ گندگی لگ گئی، غلاظت، لیکن آپ آگے اور چلیں گے نا تو مٹی لگیں گی اس کو، تو مٹی لگنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ پانی کے علاوہ مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، جوتوں کو پلٹا کر دیکھ لے نجاست تو نہیں لگی ہوئی ہے، اور اگر ہے تو اس کو زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہیں جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے، ایون گندگی لگ گئی تو آپ اس کو مٹی سے رگڑ کر صاف کرو، پھر پہن کر پڑھ لو۔ لیکن پھر بول رہا ہوں میں، زمین، زمانہ، لوگ، حالات دیکھ کر عمل کرنا، نہیں تو آئی سی یو معلوم ہے نا آپ کو، آپ کسی سفر پر ہے، پہاڑی پر گئے، جنگل میں ہیں، آپ وضو سے بھی ہے تو جوتے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں، آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں میں۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی دفعہ مٹی سے دھویا جائے اور پھر 6 بار پانی سے۔ آج کے زمانے میں مٹی نہیں کہیں گے، اپنے کو ڈس انفیکٹنٹ یا اینٹی سیپٹک سے دھونا پڑے گا نا، اینٹی سیپٹک سے، صابن وغیرہ سے، سرف، ڈٹرجنٹ ہے نا، اس کے بعد 6 بار پانی سے۔ کیوں؟ آپ سبھی جانتے ہیں اگر کتا کسی کو کاٹ لے تو کتنے انجیکشن لینا پڑتے ہیں؟ پہلے 14 تھے، ابھی کم کیے نا 7، ابھی تھوڑے اسٹرانگ انجیکشنز آ گئے کچھ، اور وہ انجیکشن بہت ڈینجر رہتے اور ایسی جگہ پہ دیتے جہاں پر کاٹا ہے اس نے، مزہ آ جاتی۔ کیوں اتنے اسٹرانگ انجیکشن ہے؟ کیونکہ اس کے نکلنے والے جو رال سے اس کی جو لعاب ہے، اس کا جو رال ہے، اس سے جو نکلنے والے بیکٹیریا اور جو نقصانات ہے اتنے ڈینجر ہے، اگر وہ آپ کے جسم میں پھیل جائے تو آپ کو پاگل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو لوگ انجیکشنز نہیں لیتے ہیں، جس کو کتے نے کاٹ لیا اور اس نے انجیکشن نہیں لیے تو کچھ دنوں میں وہ پاگل ہو جاتا ہے اور کتوں کی طرح بیہیو کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور نوچتا ہے لوگوں کو۔ ایسے کچھ واقعات ہوئے بھی ہیں، تو آپ بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا اس کے ناخن کا اسکریچ بھی لگ گیا، ویسے اس کا ہی نہیں ہے، شیر، چیتے وغیرہ ان سب کے لیے انجیکشن ہے الگ الگ، یہ اگر کسی کو نوچ لے، کاٹ لے تو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو وہی کتا آپ کے برتن میں پانی جب منہ ڈالے گا تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے دیکھیے اسلام نے کتنے 1400 سال 1450 سال پہلے بتایا اس کو کتنا کلین کرنا چاہیے، 7 ٹائمز اس کو دھونا چاہیے۔ چلیے، جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے بعد، جنبی مطلب وہی جس کو منی خارج ہو چکا ہے یعنی جنابت ہوئی ہے، اس کو جنبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ویٹ ڈریمنگ کہتے ہیں۔ ہم ایک بات پھر سے ریپیٹ کرنا بھول گیا جو پہلے میں کہہ رہا تھا، اس سے آپ کو جیسے مدی اور منی کے بارے میں ہم نے بتایا، لیکن ایک انسان سو کر اٹھائے، اب نیند میں اس کے جو ہے جسم سے منی خارج ہوا کہ نہیں ہوا اس کو پتا نہیں ہے، جب اٹھنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ ویٹ ہو گیا، گیلا ہو گیا ہے،
لیکن اس کو کنفیوژن ہے کہ منی خارج ہوا یا نہیں ہوا، تب بھی وہ غسل کر لے احتیاطاً، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے کہ وہ فوراً غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ تیمم کیسے کرتے ہیں؟ پاک اور صاف مٹی لینا ہے، یا مٹی ہلکی سی بھی مل جائے آپ کو، تھوڑی سی کہیں دھول وغیرہ، اس پر دونوں ہاتھ مارنا ہے۔ دونوں ہاتھ مارنے کے بعد اس کو اپنے پہلے چہرے پہ، معاف کیجیے گا، پہلے چہرے پر اس کو اچھے سے ملنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے پونچوں تک۔ ہو گیا یہ وضو آپ کا۔ کب؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں، جان پر آ رہا اوپر فرسٹ فلور پہ ہے ویسا نہیں، ہاں سمجھا آپ کو؟ مجبوری میں پانی ہے اس نے ٹاکی میں، بالکل نہیں ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، نماز معاف نہیں ہے کیونکہ کسی بھی حالت میں۔ اب جنابت ہو گئی، منی خارج ہو گیا، اب غسل کرنا ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تب بھی تیمم کیجیے اور نماز پڑھیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ارے اتنی گندگی میں کیسے نماز پڑھیں گے ہم؟ تیمم سے دل نہیں مان رہا، آپ کے دل کو کیا کرنے کا؟ شریعت بول رہی نا آپ کو، وضو کے لیے بھی تیمم وہی ہے، غسل کے لیے بھی تیمم وہی ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسے ہی کیا جاتا تھا، کبھی کبھار تو پانی بھی رہتا تھا لیکن سردی اتنی شدت کی ہوتی تھی اور گرم کرنے کے لیے لکڑیاں وغیرہ نہ ہو، اگر آدمی اس ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو موت بھی ہو سکتی ہے، اتنی سردی ہوتی تھی عرب میں رات کے وقت، تو وہ لوگ ایسی حالت میں بھی تیمم کرتے تھے اگر غسل واجب ہو جاتا تب بھی۔ تو تیمم اس طرح سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کر لینا چاہیے۔ اگر حیض آ جائے کسی عورت کو، جو کہ میں نے آپ کو اس کے تعلق سے شارٹ میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ 3 دن 5 دن 7 دن آڈ ڈیز میں جنرلی کسی کو کم زیادہ ہیریڈیٹی کے اکارڈنگلی رہتا ہے، جو ایک ماہواری کا جو خون ہے جس کو مینسس سائیکل کہتے ہیں، یہ خارج ہوتا ہے، اس میں آپ کو نماز معاف ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کو آپ کو کیا کر لینا ہے؟ دھو لینا ہے، اس کو آپ بعد میں ری یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے تعلق سے مسئلہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مردہ حلال جانور کی کھال وغیرہ پاک ہوتی ہے۔ مردہ حلال جانور کون ہے؟ مردہ حلال جانور گائے، بیل، بھینس، ہے نا، جو حلال جانور ہے ان کی چمڑی کی ٹیننگ کی جاتی ہے۔ ٹیننگ پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کو چمڑے کو اچھے سے بنایا جاتا ہے کیمیکلز ڈال کر، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو حلال جانور نہیں ہے، کتا ہے، دیگر جانور ہے، اس کے چمڑی پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ پر پیشاب کیا ہے، دھوپ سے گرمی سے وہ جگہ سوکھ گئی ہے، اب وہ پاک ہے، مطلب آپ ایسی جگہ پہنچے کھلے علاقے میں، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ شک میں مت پڑھیے کہ یہاں پر کسی نے نجاست کیا ہوگا، گندگی آپ کو سوکھی ہوئی دکھ رہی ہے، مٹی ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ چلیے ان کی حدیثیں ہیں لیکن میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو یعنی گاؤں کا ایک آدمی آیا اور پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو، اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول یعنی ایک پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا تھا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، مطلب کھلی جگہ پر۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے کہا نہیں رک جاؤ، اس کو کرنے دو۔ اس نے کر لیا، پھر کہا اس پہ پانی ڈال دو، صفائی کر دو، اور اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے ناپاک اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بڑے اچھے سے اس کو کہا۔ وہ آدمی آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو گیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے۔ اپنے پاس ایسا کوئی کرتا تو ہاتھ پیر ہڈی سب بیچارے کی برابر کر ڈالتے۔ وہ اللہ کے رسول تھے، صحابہ تھے، ان کے نزدیک پاکی کی اہمیت ہمارے سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارے اخلاق کتنے برے ہیں کہ بچوں کی ایسی دھلائی کرتے ہیں۔ بڑے لوگ مسجد میں اگلی بار وہ بچہ آتا نہیں نماز کو،
ہے نا, بہت کود رہا تھا ادھر, دن 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 جو دیتے اس کو برابر ہے کہ نہیں ہے. بچہ تو مطلب مؤذن صاحب سے ایک دم تھر کرتا ہے, ایک دم اتنی دھلائی کرتے اس کی. بچے تو شرارت کرنے والے, ڈیفینیٹلی کریں گے. بچے نہیں کریں گے تو شرارت کون, بڈھے کریں گے کیا؟ بڈھے بھاگیں گے مسجد میں ادھر سے ادھر. بچے ہیں تو شرارت کرنا لازم ہے. ہاں ان کو سمجھا کرے نا اخلاق سے, بیٹھ جاؤ, تھوڑا بہت ایسا سختی سے ڈانٹ سکتے ان کو, ارے بیٹھو, ایسے نہیں کرنا. لیکن ان کو مارنا اور بری طریقے سے پیٹنا یا برا بھلا ان کو بولنا یہ درست نہیں ہے, ورنہ ان کا مسجد سے اٹریکشن کیسے رہے گا, مسجد سے لگاؤ کیسے رہے گا ان کو. ٹھیک ہے, میں نے ایک مسجد میں دیکھا, وہاں پر مؤذن صاحب بچوں کو چاکلیٹ دیتے تھے, بچے اس سے نماز کے لیے پابندی سے آتے تھے اور وہ بچوں کو لاڑ کرتے تھے, تو انہوں جو بولے بچے سنتے بھی تھے ان کا. پھر تو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پیشاب معاف کیجیے گا, دوسری یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیشاب کی نجاست کے تعلق سے. پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی کے مشروب میں یعنی پینے والی چیز میں, پانی چائے وغیرہ کوئی چیز ہے, اگر مکھی گر جائے تو اسے پوری طریقے سے ڈبو کر پھر نکالو, اور اسے مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے. یہ مسند احمد اور بخاری کی حدیث ہے. ایک جارڈن کے ایک صاحب ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے اندر, باٹنی کے اندر, زولوجی کے اندر. انہوں نے مکھی کے پروں کے اوپر ریسرچ کیا, میں نے وہ پورا پیپر پڑھا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جو مکھی ہوتی ہے, جو ہم نے اپنے گھروں میں جو گھومتی ہے مکھی, بلیک کلر کی جو دیکھتے ہیں ہم, اس مکھی کے ایک پر میں آپ کو پتا ہے بیماری ہوتی ہے. کچھ ایسے آرگینک مالیکیولز وہ چھوڑتی ہے جو کہ پوائزنس ہے, جبکہ دوسرے پر میں اس کا اینٹی ڈوٹ ہے جو اس مالیکیول کے ایفیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے, دیکھیے 1450 سال پہلے سائنس کا ڈیولپ ہوئے تھے مالیکیول, کیا بہت سارے سبسٹنس لوگوں کو معلوم نہیں تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے, تو اگر مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈبو کر نکال لو. ڈبو کے نکالنا ہے اس کو, نہیں تو مثال بن جائیں گی, کنجوس مکھی چوس. تو اس کو پورا ڈبو کے نکال لینا چاہیے, کیونکہ ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری, مطلب ایک میں ڈیزیز ہے تو دوسرا اس کا اینٹی ڈوٹ اسی میں ہے. تو دیکھیے کتنے فائدے کی چیزیں آپ کو آج معلوم پڑی. ٹھیک ہے, اس کا جو دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ, یہ ختم نہیں ہوا, انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ طہارت کے تعلق سے اگلے فرائیڈے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پاک اور صاف رہنے والا, طہارت سے رہنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہوگا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اس کو پاز کر دو. سر آپ نے نظر کے تعلق سے بتائے تھے کہ اگر کسی نے اپنے کو نظر لگا دی, اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا, تو ہم اسے بلا کے یا پھر وضو وغیرہ کرا کے اس کا پانی سر پہ ڈال سکتے ہیں, نظر اتر جائیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم جیسے کسی نے نظر لگا دیا, جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کافی اچھے لگ رہے ہیں, جیسے ہم نے آپ کو لگا دیے, آپ کو پتہ نہیں, تو اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے سوال کیے کہ میں نے نظر کے تعلق سے کہا کہ نظر کا لگنا حق ہے. ٹھیک ہے, اب وہ صحابی کا ذکر آیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا جن کی نظر لگی تھی, پھر اس کے بعد ان سے وضو کرنے کے لیے کہا, بچے ہوئے پانی کو مریض کے اوپر ڈالا اور ان کی بیماری چلے گئی, یعنی نظر ہٹ گئی, وہ جو نظر لگی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا. لیکن اپنے کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ اب کس نے نظر لگایا. جیسے انہوں نے میری بھی تعریف کر دی کہ سر ماشاءاللہ اچھے لگ رہے,
لیکن مجھے نہیں لگیں گی نا انشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ بولے نا تو انشاءاللہ نہیں لگیں گی. ہاں اب ہاں نہیں انشاءاللہ نہیں لگیں گی. ویسے جزاک اللہ. نہیں اچھا سوال ہے. اب اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے نظر لگایا, تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, اور جو رقیہ ہے وہ پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں مریض کو. رقیہ میں آتے ہیں سورہ فاتحہ پہلا سورہ, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, یہ تجربے کے طور پر کچھ علماء نے بیان کیا ہے. آیت الکرسی سورہ بقرہ کا آخری رکوع, سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی, آخری رکوع. پھر قل واللہ احد سورہ اخلاص, قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق, قل اعوذ برب الناس سورہ ناس. اتنی 8 چیزیں آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ دعا بھی ہے, اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, نظر سے بچنے کی دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اس کو آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ نظر بد سے آپ کی حفاظت ہو جائیں گی. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں آن ہے نا؟ ہاں بولیے. تھوڑا سا آپ لوگ شانتی بنائے رکھیے, سائلنٹ. یہ جو پرانے زمانے میں جو انڈا مرغی نمک جو نظر لگا رہے تھے تو صحیح ہے. ہاں بہت اچھا سوال ہے. پرانے زمانے میں نظر لگ گئی تو پرانے لوگ کیا کرتے تھے؟ انڈا, کالی مرغی, نمک, جھاڑو, چپل, اس سے نظر اتارتے تھے, ہے نا. کسی کو نظر لگ گئی, بیمار پڑ گیا تو انڈا لا کر 7 بار 3 بار گھماتے تھے, یا نمک. مطلب یہ اکنامیکل الگ الگ میتھڈ سے. جس کے پاس پیسے کی کمی ہے تو نمک سے نظر اتارتے تھے, تھوڑے پیسے والے تو انڈا, تھوڑا اور پیسہ رہا تو مرغی, اور اچھا خاصا پیسہ رہا تو ڈھونڈ کر لاتے تھے وہ کالی مرغی اسپیشل آتی نا. ہاں حالانکہ ابھی بہت مہنگی ہو گئی تو نظر اتارنے والے بھی نہیں لا رہے ہو, پروڑ رہا نہیں بول رہے ہو. اسی طرح چپل سے اور جھاڑو سے نظر, یہ سب خرافات ہے. اسلام کا تعلق ان چیزوں سے بالکل بھی نہیں ہے. ایسا کرنے سے بھی اثر ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جب غلط عقیدوں پر چلتا ہے, شریعت سے ہٹ کر ایسی چیزوں پر عمل کرتا ہے کہ اس کا اللہ کو چھوڑ کر یقین چپل, انڈا, مرغی اور نمک پہ ہے, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو ایسا احساس دلاتا ہے کہ بیماری دور ہو گئی ٹیمپرری, اور انسان کا عقیدہ پھر ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے. تو یاد رکھیے ان چیزوں سے نظر اتارنا درست نہیں ہے. نظر کس طریقے سے اتارنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر, وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ پارٹ طہارت کے تعلق سے اگلے جمعہ کو ہم لیں گے. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.